اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا یا ارحم الراحمین ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا ضرا الا کشفتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ پورا مجمع گنہگاروں کا اور پاپیوں کا اے اللہ تیرے دربار میں آیا ہے. اے اللہ اپنی عبادتیں بتلانے نہیں آیا، اے اللہ اپنا تقوی دکھلانے نہیں آیا، آج تک کے جرم پر ایک معافی کی اپیل لے کر آیا ہے. اپیل لے کر آنے والا بوڑھا بھی ہے اور اپیل لے کر آنے والا نوجوان بھی ہے. اپیل لے کر آنے والے نبیوں کے وارث علماء کرام بھی ہے اور نبی کے مہمان طلباء اعظام بھی ہے اور چھوٹے معصوم بچے بھی ہے. ہر ایک کے اندر کی صدا یہ ہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے اپنی زبانوں کو بے قابو کیا. اے اللہ اپنی حرکتیں بے تکی کی. پتہ نہیں تیرے کن کن بندوں اور کن کن بندیوں کی ہم نے غیبتیں کی. ہو سکتا ہے جن کی غیبتیں کی ہو وہ قبروں میں پہنچ گئے ہو. اے اللہ ہم ان سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اے میرے مولا ہم نے بڑا بھینکر نقصان کیا ہے اور اس نقصان کا احساس اب ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے صبح کا بھلا ہوا شام کو واپس آ جائے، وہ بھلا ہوا نہیں ہے. ابھی ہماری زندگی کی شام نہیں ہوئی ہے. اے اللہ تو نے توفیق دی ہے اور تو نے رحمت کی نظر ڈالی ہے اس گاؤں پر. اے اللہ کرم پر کرم فرما کر ہمارے دلوں کے میل کو، ہمارے دلوں کی تنگیوں کو، ہمارے دلوں کے حسد کو، ہمارے دلوں کی دشمنیوں کو اے اللہ تو ختم فرما دے. ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا ایثار، ایک دوسرے کی ہمدردی تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. مولا حالات ایسے تھے، کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ شاید یہ گاؤں آپس میں نہ ملے اور نسلیں کی نسلیں اسی اختلاف پر برباد ہو جائے گی. کرم تیرا مولا، رحم تیرا. کس کا آنسو تو نے قبول کیا، کس کی کڑن تو نے قبول کی، کون سے تیرے ایک نیک بندے کی آہ تیرے یہاں پہنچی اور تو نے یہ فیصلہ کیا اور یہ دین ہمیں دکھایا کہ آج ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. اے ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے داتا، ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے. اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے. اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے. اے اللہ ہم تو غیبتیں کرتے کرتے، ایک دوسرے پر بزدنیاں کرتے کرتے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے لگاتے ہم تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَنَا مِنْهَا. اے اللہ تو نے ہم کو کھینچ کے یہاں لایا ہے. تو کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں لایا، تو ہی لایا ہے. اے اللہ اس گاؤں پر نظر کرم کر دے، اس گاؤں پر نظر کرم کر دے. اے اللہ جو محنت ہو رہی ہے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما، لوگوں کے دلوں کو نرم فرما. اے اللہ ہمارے بڑے بڑے ہمارے آگے وانوں نے اپنی ضد کو چھوڑی ہے، اپنا مقام چھوڑا ہے، تیرے لیے چھوڑا ہے. اے اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت نصیب فرما اور ان کے لیے یہی عمل ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس فیصلے پر ہم سب راضی ہے، یہ تیری طرف سے ہوا ہے. ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بڑا نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے. مولا ہم تو تیری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور شکرانے طور پر آئے ہیں. اے مالک تیرا شکر ہے تو نے یہ دین دکھایا ہے. کیا لوگ
اپنے مکانوں کے بننے پر اور اپنے دکانوں کے اٹھگھاٹانوں پر اور خاص شادیوں میں اور عیدوں میں خوش ہوتے ہیں۔ مولا اس گاؤں کا بچہ جوان بوڑھا مالدار غریب اس تیری دی ہوئی نعمت پر خوش ہے کہ تو نے دلوں کو ملایا ہے۔ اے اللہ شیطان کہیں اپنا کام نہ کر جائے، نفس کہیں اپنی چال نہ چل جائے۔ اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے اور امت کے لیے تو فتنہ نہ بنا۔ اے اللہ تو فتنہ نہ بنا، اے اللہ تو فتنہ نہ بنا۔ ہمارا ایک بول لوگوں کے دلوں میں پھر میل لائے گا، ہمارا ایک بول ساری محنت پر پانی پھیر دے گا اور سارا ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اے مولا 4 دن کی زندگی باقی ہے، پتہ نہیں کون کب مرے گا۔ اے اللہ اور تو نے کہا ہے لوگوں قیامت کے دن مال نفع نہیں دے گا، قیامت کے دن اولاد نفع نہیں دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر آیا ہوگا۔ اے میرے مولا کیا کچڑ میں گندگی ہوگی اور کیا میلے اور بدبودار کپڑے میں بدبو ہوگی اور کیا جنگلوں میں ویرانی ہوگی، لڑتے غیبتیں کرتے ایک دوسرے پر ظلم کرتے جنگل سے زیادہ ہمارے دلوں میں اجاڑ آ گیا ہے اور کچڑ سے زیادہ گندگی آ گئی ہے۔ اے میرے مولا جب ماں اپنے بچے کو ناپاکی میں لت پت دیکھتی ہے، ماں پھینک دیا نہیں کرتی ہے بلکہ دھو کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ اے اللہ نادان بچہ کبھی ناپاکی میں ہاتھ ڈال کر اپنے سر کو گندا کرتا ہے، اپنے کپڑے کو گندا کرتا ہے، اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں میں وہ گندگی ڈالتا ہے، لیکن ماں پیار محبت کے ساتھ لیتی ہے اور دھو کر پاک کر دیتی ہے۔ اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کو گندا کیا، اپنے کانوں کو گندا کیا، اپنی زبانوں کو گندا کیا، اپنی مجلسوں کو گندا کیا۔ ارے کیا پاخانے میں گندگی ہوگی؟ اس سے زیادہ حسد میں گندگی، اس سے زیادہ بغض میں گندگی، اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے میں گندگی۔ لیکن مولا تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ان گندگیوں سے پاک کر دے، ہم سب کو ان گندگیوں سے پاک کر لے۔ اے اللہ اور اپنے رحمت سے ہم کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں بیٹھ کر ہم دل سے یہ کہتے ہیں، اے میرے مولا تیرے دربار میں بیٹھ کر مجرم بن کر آئے ہیں اور تیرے سامنے یہ کہتے ہیں، اے میرے مولا ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن مولا جن کو ہم نے ستایا، جن کی غیبتیں کی، جن پر بہتان باندھا، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ اے اللہ ان سے ہم کیسے معافی مانگیں گے؟ وہ تو قیامت کے دن اٹھیں گے، گریبان پکڑیں گے، ہاتھ ان کا ہوگا، دامن ہمارا ہوگا، فیصلہ تو کرے گا، تو یہ کہے گا جب تک میرا بندہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا۔ اے اللہ بڑا کٹھن مسئلہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو رحم فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو، ان کی روحوں کو تو معاف کر دے والا بنا دے، ان کی قبروں میں وہ ان کی روحیں ہم سب کو معاف کر دیں اور قیامت کے دن اپنے خزانے سے اس کا بدلہ دے کر یا اللہ ہمیں ان کے مواخذہ میں یا اللہ ماخوذ نہ فرما بلکہ ہمیں بری فرما۔ یا اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، آئندہ سنبھل کر، آخرت کو سامنے رکھ کر، شریعت سنت کو سامنے رکھ کر، علماء کی رہبری میں، بڑوں کے مشورے سے یا اللہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کی ناؤ کو تو نے ڈوبنے سے بچایا ہے، تو نے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اے اللہ تو نے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اے مولا تو نے ہی یہ کشتی پال لگائی ہے۔ اے اللہ یہ کشتی کنارے پر ہی رہے، ڈوبنے نہ پائے۔ پیار محبت صلح صفائی، ایک دوسرے کی اثار ہمدردی اور ایک دوسرے کی خیرخواہی دلوں میں بڑھتی رہے۔ جب بھی ملے جی چاہے نہ چاہے ہنستے وہ ہم بات کریں، ہم اپنے زخموں کو بھول جائیں۔ ارے ہمارے دل اتنے زخمی نہیں ہیں جتنے تیرے محبوب کا دل اپنی 2 بیٹیوں کے طلاق ہونے پر زخمی ہوا تھا۔
طائف کے میدان میں زخمی ہوا تھا، احد کے میدان میں زخمی ہوا تھا۔ اے اللہ اتنے دل تو ہمارے زخمی نہیں ہیں، تیرے محبوب علیہ السلام نے سب کو معاف کیا اور اپنی آخرت کا فکر امت کو یہ دلایا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت فضل کے ساتھ تشریف لائے، آپ بیمار ہیں اور لوگوں سے کہا لوگو اگر کسی کا کوئی پائی پیسہ میرے ذمہ باقی ہے مانگ لو۔ صحابہ تعجب کرنے لگے تو ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ کے پاس باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، کس وقت میں نے لیے تھے کہ ایک مسکین آیا تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھے کہا تھا تم دے دو میں دے دوں گا، وہ قرضہ باقی ہے۔ آپ نے فضل سے کہا فضل ان کو دے دو۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لوگو دنیا سے جانے کا وقت میرا قریب ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کر دو یا بدلہ لے لو، سراپا رحمت سراپا نور، ان سے کس کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن امت کو سبق دیا ہے انانیت چھوڑ، تکبر چھوڑ اور چھوٹا بن کے معافی مانگ لے ورنہ آخرت اجڑ جائے گی۔ صحابہ میں سناٹا، ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے نبی آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ صحابہ حیران۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا تکلیف پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، اس کی نوک میری پیٹھ کو لگی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیرت پہ دیکھنے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا بھائی بدلہ لے لے۔ انہوں نے کہا جس وقت لکڑی کی نوک میرے پیٹھ کو لگی تھی میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، آپ کی پیٹھ مبارک پر چادر ہے، آپ چادر ہٹائیے تاکہ میں بدلہ لے لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی ہے، ہٹانے کے بعد وہ صحابی کیا بدلہ لیتے، آ کر آپ کی پیٹھ مبارک سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور یوں کہا میں تو یہ چاہتا تھا۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے ہم کو سبق سکھلایا ہے، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، پائی پیسہ ادا کر دو، اگر کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہے معافی مانگ لو، کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگ لو۔ اے میرے مولا ہم ایک کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کس کو گالی دی، کس پر تہمت لگائی، کس کی بدزنی کی۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ ہم ایک دوسرے کو مل کر معاف کر دیں۔ اے اللہ تاکہ ہماری آخرت نہ اجڑنے پائے۔ اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، تیرے بندوں کی فکروں کو قبول فرما۔ جن تیرے بندوں کو تو نے کھڑا کیا ہے ان کے بس میں نہیں ہے، جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے اپنی سعادت سمجھ کر ہم سب کو ان کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر اس مسئلے میں کسی ہمارے بھائی کا دل دکھا ہو اور اس کے دل میں کوئی کدورت ہو، جاؤ ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، ٹوپی اتارو، پاؤں پکڑو، بھائی معاف کر دو، گاؤں کا بھلا ہو جائے گا، نسلوں کا بھلا ہو جائے گا، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عزت دے گا، پورے گاؤں مل کر سر صلح صفائی پر آ جائے گا، انشاءاللہ آپ کی رحمتیں اترے گی، آپ کی برکتیں اترے گی اور یہاں سے خیر پھیلے گی۔ مولا اس گاؤں کے ٹوٹنے پر علاقہ ٹوٹ گیا تھا، علاقے کی ہمتیں پست ہو گئی تھی کہ کوئی آڑے موقع پر بھاگل والے تیار ہو جاتے تھے، ہماری حمایت میں آ جاتے تھے، وہ تو خود آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اے اللہ علاقے کی کمر ٹوٹ گئی تھی، آج تو نے وہ خوشی کا دین دکھایا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے۔ ارے بھاگل میں جان آئے نہ آئے، علاقے میں جان آ گئی ہے، علاقے میں بہار آ گئی ہے۔ اے اللہ اس بہار میں اور برکت نصیب فرما اور علاقے سے زیادہ بھاگل کے ایک بچے کے دل میں بہار پیدا فرما دے اور اس نعمت و شکر گزارے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ
جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آپ کے ذات عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کالی کملی والے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بڑے بڑے احسان ہیں، ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات کو اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.